بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور معززین ویورز، امید کرتا ہوں کہ تم خیریت سے ہوں گے۔ فاروقی میڈیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آپ لوگوں کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سعادت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ چلیں آئیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ کے ان اکابرہ علماء میں سے ہیں جن پر زمانہ ہمیشہ فخر کرتا رہے گا۔ آپ کی ولادت باسعادت قصبہ کوٹھنوال میں سن 571 ہجری بمطابق 1175 میں ہوئی۔ قصبہ کوٹھنوال کا موجودہ نام دیوان چاولی مشائخ ہے، جو بورے والا میں 10 میل کے فاصلے پر ضلع وہاڑی میں واقع ہے۔ آپ کے سن ولادت کے بارے میں تذکرہ نگاروں میں کافی اختلاف موجود ہے۔ جواہر فریدی میں آپ کا سال ولادت 569 ہجری درج ہے اور سیر الاولیاء میں بھی یہی سال ولادت لکھا ہوا ہے۔ خزینۃ الاصفیہ میں آپ کی پیدائش کا سال سن 584 ہجری ہے۔ احوال الآثار اور شیخ فرید الدین گنج شکر میں آپ کا سن ولادت 571 ہجری لکھا گیا ہے۔ صاحب مقام گنج شکر نے بھی اسے ہی درست تسلیم کیا ہے۔ آپ قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ بڑے صاحبزادے کا نام شیخ عزیز الدین محمود اور چھوٹے کا اسم گرامی شیخ نجیم الدین محمد متوکل تھا۔ نام و نسب: آپ کے والدین نے آپ کا نام مسعود رکھا، مگر آپ فرید الدین مسعود کے نام سے مشہور ہوئے، مگر آپ نے گنج شکر کے لقب سے شہرت پائی۔ اس کے علاوہ تذکرہ نگاری میں دنیا میں آپ کو شمس الحقیقت، سر حلقہ و اسلان، حق قدورت الاخیار، قطب الاقطاب، برد الاولیاء، آفتاب انوار، ولایت پیشوائے عالم ہدایت اور اسی طرح کافی معززانہ القابات سے نوازا گیا۔ گنج شکر کی وجہ تسمیہ: بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے مشہور لقب حضرت گنج شکر یعنی شکر یا مٹھاس کا خزانہ ہے۔ آپ اس لقب سے کیسے مشہور ہوئے، اس کے متعلق مختلف تذکروں میں مختلف روایات درج ہیں۔ اس سلسلہ کی کچھ مشہور روایات یہ ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا اور آپ کی ابتدائی تربیت آپ کی والدہ ہی کی نگرانی میں ہوئی۔ انہوں نے چاہا کہ بچپن سے ہی آپ پابندی نماز کے عادی ہو جائیں، اس لیے آپ کی والدہ جا نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھی اور اپنے بچے مسعود سے فرمایا کرتی تھی، جو بچے نماز پڑھتے ہیں ان کی جا نماز کے نیچے روزانہ ان کو شکر مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی اور انہوں نے گھبرا کر حضرت سے کہا، مسعود تم نے نماز پڑھی یا نہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا، ہاں ماں نماز پڑھ لی اور شکر کی پڑیا بھی مل گئی۔ یہ جواب سن کر حضرت کی والدہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ سمجھی کہ اس بچے کی غیب سے مدد ہوتی ہے، اور اس وقت سے انہوں نے اپنے بچے مسعود کو شکر بار اور شکر گنج کہنا شروع کیا، جو آج تک مشہور ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانہ میں بیابانوں میں مجاہدات ریاضیات میں مشغول تھے، تو ایک دن ان کو سخت پیاس لگی۔ پانی کی تلاش میں کنویں کے پاس پہنچے، مگر وہاں کوئی ڈول اور رسی نہ تھی جس سے پانی کھینچتے۔ مایوس ہو کر کنویں کے پاس بیٹھ گئے۔ اتنے میں 2 جنگلی ہرن دوڑتے ہوئے کنویں کے کنارے پر پہنچے۔ یکجک کنویں کا پانی اچھل کر کناروں تک پہنچ گیا۔ ہرنوں نے اپنی پیاس بجھائی اور چل دیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے اور آگے بڑھ کر اپنی پیاس بجھانی چاہی، لیکن پانی نیچے اتر گیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت میں اور اضافہ ہوا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، الہی تو نے ہرنوں کو تو پانی پلا دیا، مگر معلوم نہیں اپنے بندے کو کیوں محروم رکھا؟ غیب سے آواز آئی، تو نے ڈول اور رسی کا سہارا ڈھونڈا اور ہرن صرف میرے سہارے پر یہاں آئے تو محروم رہا اور وہ سیراب ہوئے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندائے غیبی سن کر بہت پشیمان ہوئے اور پھر بیابان میں جا کر ریاضت میں مشغول ہو گئے۔
40 دن تک عبادت کرتے رہے اور اس عرصے میں پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہ ڈالا۔ چلہ ختم ہونے پر خاک کی ایک مٹی منہ میں ڈالی جو فوراً شکر بن گئی۔ غیب سے آواز آئی، اے فرید، تجھے ہم نے برگزیدہ بندوں میں جگہ دی اور تیری عبادت قبول کی، اور آج سے تجھے شیریں کے گھروں میں گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بنایا۔ ایک دن حضرت شیخ خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ دل میں آیا کہ آج اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ برسات کا موسم تھا، شیخ کے پاؤں میں لکڑی کے جوتے تھے۔ کیچڑ کی وجہ سے آپ کا پاؤں پھسلا اور آپ گر پڑے۔ زمین سے مٹی شیخ کے منہ میں جا پڑی۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ مٹی نہیں، شکر ہے۔ اٹھے اور حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، فرید الدین، آج جو مٹی تمہارے منہ میں شکر بن گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گنج شکر بنا دیا۔ تمہیں نعمت عظمیٰ کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی مخلوق سے مہربانی اور محبت کرنی چاہیے۔ جن دنوں موجودہ پاک پتن کا قصبہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذات برکات کے انوار سے جگمگا رہا تھا، ایک سوداگر کا ورود اجودن میں ہوا۔ وہ اونٹوں پر شکر لاد کر ملتان سے دہلی جا رہا تھا۔ اس کی ملاقات بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا، اونٹوں پر کیا سامان تجارت لدا ہوا ہے؟ سوداگر نے کہا کہ یہ سوال مجھے ناگوار گزرا۔ اس نے یوں ہی تمسخر مزاح سے جواب دیا، نمک ہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہتر ہے نمک ہی ہوگا۔ جب سوداگر دہلی پہنچا اور بورے کھولے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ شکر کی بجائے نمک سے بھرے ہوئے تھے۔ سخت پشیمان ہوا اور الٹے پاؤں واپس ہو کر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اجودن پہنچا اور اپنی خطا کے لیے معافی کی درخواست کی۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر شکر تھی تو شکر ہو جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہی نمک پھر شکر میں تبدیل ہو گیا۔ اسی دن سے آپ گنج شکر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ شجرہ نصب حضرت فرید الدین مسعود بن حضرت جمال الدین سلیمان بن حضرت قاضی شعیب بن حضرت شیخ محمد احمد بن حضرت شیخ محمد یوسف بن حضرت شیخ محمد بن حضرت شیخ شہاب الدین بن فرخ شاہ بادشاہ کابل ابن نصیر بن محمود شاہ بن سامان شاہی شیخ سلیمان بن شیخ مسعود بن شیخ عبداللہ فیض الاکبر رحمۃ اللہ بن شیخ الفتح واز اکبر بن شیخ اسحاق بن شیخ ابراہیم بن شیخ اودم بن شیخ سلیمان بن شیخ ناصر بن حضرت عبداللہ بن امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالی اجمعین۔ آپ کی ولادت مبارکہ پر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ صاحب سیر الرسقہ کی روایت فرماتے ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولود مسعود مادر ذات ولی اللہ اور صاحب مقام ہستی ہیں۔ یہ سال حضور بابا صاحب قدس سرۃ العزیز کی ولادت ہوئی۔ شعبان کی 29 تاریخ تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ شہر کے مسلمان آپ کے والد ماجد حضرت قاضی جمال الدین سلیمان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، چاند تو نظر نہیں آیا، اب ہم کل روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ قاضی صاحب نے فرمایا، شک والے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس لیے روزہ کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس وقت قصبہ کتھوال میں ایک بزرگ مجذوب صف ترا کرتے تھے۔ عام خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ابدالوں میں سے ایک ابدال تھا۔ لوگ ان کی خدمت میں گئے اور عرض کی۔ حضرت موصوف نے فرمایا، واہ جی واہ، ڈنڈورا شیر میں لڑکا بغل میں، آج رات قاضی صاحب کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ قطب ہے، بس اگر وہ کل دودھ پیے تو جاننا چاند نہیں ہوا، اور اگر نہ پیے تو سمجھ لینا آج رمضان ہے۔ بس یہی ہوا، اس رات کو آپ کی ولادت ہوئی اور صبح کو آپ نے دودھ نہیں پیا۔ تمام شہر نے یہ حال معلوم کر کے روزہ رکھا۔ جب افطار کا وقت آیا تو آپ نے دودھ پیا اور پورے ماہ رمضان کے روزوں میں آپ کی یہی صورت رہی، دن بھر دودھ نہ پیتے اور وقت افطار نوش فرماتے۔ اسرار الاولیاء میں اس کی تفصیل موجود ہے۔
مادر زادلی میں ہونے والا بھی ایک واقعہ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ حضور بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مادر زادلی میں ہونے کے ایک واقعہ تذکرہ نگاروں نے یوں بیان کیا: جب آپ اپنی مادر مشفقہ کے وطن سعید میں تھے، آپ کی والدہ مائدہ کو بیروں کی رغبت ہوئی۔ پڑوس میں ایک ہمسایہ کے ہاں بیری کا درخت تھا۔ انہوں نے بلا اجازت مالک کے 2-4 بیر اس درخت سے توڑ کر کھانا چاہے۔ اپنے پیٹ کے اندر اس بے اقراری کا اظہار کیا کہ وہ بحران کے ہاتھ سے گر پڑے، اس طرح وہ بیر کھانے کی خواہش پوری نہ کر سکیں۔ جب آپ حضور سن تمیز کو پہنچے تو والدہ صاحبہ نے فرمایا: فرید، ہم نے آپ کے حمل کے زمانے میں کبھی مشکوک شے کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آپ مسکرائے اور کہا: امی حضور، ایک دفعہ آپ بلا اجازت مالک کے بیر کھانا چاہتی تھی، میں نے بے اقراری کر کے آپ کی اس خواہش کو پورا نہ ہونے دیا۔ مجھے وہ دن ابھی بھی یاد ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی صاحب بہت متعجب ہوئی کہ میں نے اس کا ذکر تو کبھی آج تک اپنے بیٹے سے کیا ہی نہیں، اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ اور یہ بیٹا کہتا بالکل سچ ہے، یقیناً یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ جب تو میرے اس راز سے